بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محلوقات اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر تمام محلوقات میں سے ایک بھی کوئی ایسا جاندار نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی حکمت یا مقصد کے پیدا فرمایا ہو۔ سور، جسے خنزیر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو غلیظ اور حرام جانور کہا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خنزیر کو خود پیدا فرما رہا ہے تو پھر اسے غلیظ اور حرام جانور کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا ذکر قرآن کریم میں 4 مرتبہ کیا ہے، سورہ البقرہ میں، سورہ المائدہ میں، سورہ الانعام میں اور سورہ النحل میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا نام لے کر اس کو حرام ارشاد فرمایا ہے اور اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ کسی اور جانور کا نام لے کر اسے حرام نہیں کہا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے کہا، اے عیسیٰ، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے آدمی نے بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر کھینچا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں اور انسانوں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو کھا گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی نسل آگے بڑھی۔ جس جانور کو اللہ رب العزت نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بلائی ہے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور خنزیر کو ساقط کریں گے۔ آپ کے زمانہ میں مال کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، یعنی صدقات وغیرہ کی شکل میں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے زمانہ میں جملہ ادیان یعنی کہ دوسرے جو دین ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا۔ اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ 40 سال تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دیں گے اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ امام خطابی نے اس قول سے کہ وہ خنزیر کو ماریں گے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ سور کا مارنا یعنی خنزیر کا مارنا واجب ہے اور یہ کہ وہ نجس العین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آخر زمانہ میں ہوگا، اس وقت سوائے دین محمدی کے کوئی اور دین نہ ہوگا اور وہ خنزیر کو ساقط کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام یہود و نصارہ کے جزیہ ساقط کر دیں گے اور ان کو اسلام پر آمادہ کریں گے۔